أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. آج 12 رجب 1436 ہجری مطابق 2 مئی 2015 بروز ہفتہ ہے. کل ہم نے شیطان کی پیروی اور شیطان کس چیز کی ترغیب دیتا ہے اس کے بارے میں سنا کہ شیطان انسان کو ہمیشہ غلط کام کی ترغیب دیتا ہے. انما یأمرکم بالفحشاء کہ شیطان ہمیشہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو سختی سے منع فرمایا ہے. فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جب تمہارا دشمن ہے تو وہ تمہارا بھلائی کبھی نہیں چاہے گا، وہ ہمیشہ تمہاری برائی چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو کسی نہ کسی انداز میں اس کو بہکا کر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے. چونکہ روز اول جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو اپنی بڑائی بتائی انہوں نے کہ میں آگ سے پیدا ہوا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. یہ تو عقل کے بالکل خلاف ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں سجدہ کرنے کے لیے. آدم سے کہتے کہ تم سجدہ کرو، آپ الٹا ہی مجھ سے کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راندے درگاہ کر دیا. اسی وقت انہوں نے قسم کھائی کہ اب اس انسان کو چھوڑنا نہیں ہے، بالکل نہیں چھوڑنا، اس کو تو ہر حال میں بہکاؤں گا میں. پھر وہ اپنے ہر چوک چوراہے پر انہوں نے اپنا ادارہ قائم کر لیا، اور جہاں جیسا موقع ہوا وہ ہر وقت وہ انسانوں کو بہکانے کے در پہ رہتا ہے. جو انسان اس کی پیروی کر لیتا ہے سمجھو کہ اس کی دنیا تو بگڑتی آخرت بھی ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہے. آج اللہ پاک نے یہ بتایا کہ جب ان گمراہ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کی شکل میں ایک تم کو ہدایت اور رہنما عطا کیا ہے، تم ان کی پیروی کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے.
کس کی اتباع کریں گے؟ باپ دادا کی۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بس جو چلا آ رہا ہے پیچھے سے ویسے ہی کریں گے۔ اگر مسئلہ بتاؤ لوگوں کو، ایک بڑے صاحب آئے میرے پاس، جمعہ میں قبل جمعہ میں نے بیان کیا، اور بیان میں کوئی ایسی بات آئی، وہ بات شریعت کی تھی لیکن انہوں نے کبھی سنی نہیں ہوگی، ان کو نہیں لگی ہوگی، کلین شیو تھے، کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے۔ میں نے کہا جی ایسے ہی کہی ہے۔ کیا بات تھی میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کافی دن ہو گئے۔ تو میں نے کہا جی بات ایسی ہی ہے، اور حدیث و قرآن کی روشنی میں ایسی ہی بات ہے۔ کہنے لگے رہنے دو میاں، نئے نئے مولوی نئی نئی باتیں لے کر آتے ہیں، نئے نئے مولوی نئی نئی باتیں لے کر آتے ہیں۔ جس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو وہ نئی بات ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کیا جائے۔ جو بات ہماری عقل کے سانچے پہ نہیں اترتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ ایسے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ نہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد ہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد گمراہ ہوں، راہ راست بھٹکے ہوئے ہوں، عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو ان کے پاس، جب بھی تم پاگلوں کے نقش قدم پر چلتے رہو گے، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر وہ عقل نہ رکھتے ہوں اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، جب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے۔ علماء فرماتے ہیں عقل تو بڑے رکھتے تھے، وہ بڑی بڑی باتیں عقل کی کیا کرتے تھے، پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے اس چیز کو؟ فرمایا کہ یہ بھی کوئی عقل ہے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے انسان اور اس کی عبادت نہ کرے تو اس کو کوئی عقل کہیں گے؟ یہ تو بے وقوف آدمی ہے جو اپنی اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کر پا رہا۔ فرمایا عقل تو بہت، آج بھی یہود و نصارہ میں بہت عقل ہے، تو یہ ہوائی جہاز اڑا رہا اور سمندر میں دریاؤں میں کشتی اور جہاز کو چلا رہا، راکٹ ایجاد کر رہا ہے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دے رہا ہے دنیا والوں کو، اور عجیب عجیب ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے، تو عقل تو بہت ہے ان کے پاس۔ فرمایا کہ اس عقل سے مراد وہ عقل نہیں ہے، عقل تو وہی مانی جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے، بس یہ عقل مند ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان سکے وہ عقل مند نہیں ہے، وہ تو بے وقوف ہے، مہا بے وقوف ہے۔ کہ وہ باپ کا انکار کر دے آدمی تو معاشرہ کیا کہے گا اس کو؟ بڑا بالا آدمی ہے، اپنے باپ کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو روزی رساں ہے اور ماں کے پیٹ سے لے کر اور قبر کے پیٹ کے جانے تک دنیا کی پوری زندگی میں وہ پرورش کر رہا ہے، تو اس پرورش کرنے والے کو بھلا دیتا ہے انسان۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے لوگو یہ تو تم ذرا دھیان کرو کہ آخر وہ کون سی چیز تمہیں ہاتھ لگ گئی جس کی وجہ سے تم نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں انسانوں سے کہ تم بتاؤ، یا ایھا الانسان، اے لوگو، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تم کو، بربک الکریم، رب کریم کی ذات سے۔ ذات تو اس کی ہے جس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود تم اس پیدا کرنے والے، اس روزی رساں اور ہر گھڑی ہر لمحے جو تمہاری خدمت کر رہا ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے، تم اس کو چھوڑ کر بھاگ رہے، کدھر بھاگ رہے؟ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہی رہو گے ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے اور راہ راست پر بھی نہیں ہے؟ اس سے یہ بات علماء کرام نے نکالی ہے کہ بعض لوگ اس وقت کچھ زیادہ ہی ہوا ہے اس کی، یوں تو یہ فرقہ ایک زمانہ ہوا وجود میں آیا، انگریز کے زمانے میں یہ فرقہ وجود میں آیا، جنہوں نے کافروں سے متعلق جو آیات تھیں وہ مسلمانوں کے لیے چسپاں کر دیے، یعنی جو تقلید کرتے ہیں لوگ ان کے اوپر ان آیات کو چسپاں کر دیے
جن آیات کے بارے میں اللہ پاک نے جن آیات میں کافروں کا ذکر کیا ہے، جیسے اس آیت میں اللہ پاک نے کافروں کا ذکر کیا ہے کہ تم آبا و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے ہو، حالانکہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس آیت کو اٹھا کر جو تقلید کرنے والے ان کے اوپر چشمہ کر دیا۔ جو قیامت میں آواز لگائی جائے گی، جو کافر و فاجر، آپ پیچھے آپ نے سنا کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ وہ جن کی پیروی کی جاتی ہے دنیا میں، جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، جب ان کا اور جو پرستش کرنے والے ہیں وہ ان کا مقابلہ ہوگا کل قیامت میں، اور دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا۔ جب دونوں ہی جہنم کو دیکھیں گے، کہیں گے او بھائی کہاں پھنس گئے، وہ تو جو سردار ہوں گے جن کی پوجا کی جاتی تھی، اور جو مورتیاں ہوں گی، جو بھگوان ہوں گے وہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے، وہ تو پہلے ہی پلو جھاڑ کے دفع ہو جائیں گے۔ دفع کہاں ہوں گے؟ وہ سب جہنم کی طرف جائیں گے۔ اور جو ان کے نقش قدم پہ ان کی پیروی کرنے والے تھے، شیطان کی پیروی، فرشتوں کی پوجا کرنے والے، فرشتوں نے تھوڑے کہا تھا پوجا کرنے کے لیے، سورج کی پوجا کرنے والے، پانی کی پوجا کرنے والے، دریا کی پوجا کرنے والے، پتھر کی پوجا کرنے والے، جب یہ سب دیکھیں گے تو یہ پتھر تو خود ہی جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ان کا ہم تو سمجھے تھے کہ ان کی پیروی کر کے ہمیں سکھ ملے گا آخرت میں، لیکن نظام تو پورا الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو اس وقت وہ اعلان کر دیں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، جنہوں نے اتباع کی ہوگی وہ کہیں گے نا اللہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دو، اور پھر میں پیروی کرتا ہوں، ان کی نہیں کروں گا، پھر آپ کی پیروی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کہاں بھیجیں گے؟ تو اس آیت کو بھی اٹھا کر کے مسلمانوں کے لیے چسپاں کر دیا کہ جو تقلید کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی چلائیں گے آخرت میں، یعنی ایسی سوچ پلٹ گئی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کج روی ہے انسان کی، غلط سوچ ہے، یہ کم ظرفی ہے اور کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے، ورنہ کہاں مسلمان اور کہاں یہ کافر، اس کا کیا تک ہے؟ اسے قرآن میں آیا کہ قالوا ربنا انا اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اس آیت کو بھی اٹھا کے مسلمانوں کے اوپر چشمہ کر دیا کہ یہ تقلید کرنے والے جو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، یہ جتنے ماننے والے ہیں وہ ایسے ہی چلائیں گے جیسے کافر لوگ چلاتے ہیں، جبکہ یہ آیات کافروں کے لیے ہے۔ ہم اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی پوجا تھوڑا ہی کرتے ہیں، اگر امام شافعی کی تقلید کرنے والے تقلید کرتے ہیں تو ان کی پوجا تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ بھئی ہم آپ کو دین کی بات بتا رہے ہیں، آپ نے دین کی بات پر عمل کر لیا تو آپ نے ہماری پوجا کر لی۔ ہمارے نبی نے ہم کو دین کی بات پہنچائی اور ہم نے ان کی بات سن کر کے ان پر عمل کر لیا، تو کیا ہم نے اپنے نبی کی پوجا کی؟ پوجا تو نبی کی بھی کرنے کو منع کیا گیا ہے، پوجا صرف اللہ کی ہوگی، تو پھر کیا بات ہے؟ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ضد میں کر رہے ہیں، لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، کم علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ ہی تو مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ سارے ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے سے اس آیت کریمہ میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ سے تو اشارت النص، اور اس میں ایک دوسرے طریقے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اقتضاء النص کہتے ہیں، یعنی اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اقتضاء النص یعنی اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ بتاتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی پیروی کی جانی چاہیے۔ یہ تو کافروں کے لیے، فاجروں مشرکوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ 360 بت کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی پوجا کرنے لگے، وہ مورتی کے آگے سر جھکاتے تھے، یہ بھی جھکانے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ مورتی کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، ایک اللہ ہے جس کی پیروی کرنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، تو ان کے آگے سر جھکانا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو 360 بتوں کے آگے ہی سر جھکائیں گے۔
تو ان کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے آباء و اجداد کی پیروی جائز نہیں ہے جو خود بھی گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ ان کے پاس عقل تھی کا؟ اگر وہ عقل رکھتے تو ایسا کام تھوڑا ہی کرتے۔ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل خانے میں تھے اور آپ کے پاس 2 قیدی آئے یا 2 خواب دیکھنے والے آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر دے دو۔ تو تعبیر کے امام تھے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر الرؤیا کا علم دیا تھا، خواب کی تعبیر کا زبردست علم دیا تھا۔ تو آپ نے ان کو تعبیر دی کہ ایک تو تم میں سے بادشاہ کی خدمت کرے گا اور ایک کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اسی اثنا میں انہوں نے بادشاہ نے بھی خواب دیکھا تو بادشاہ پریشان ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو وہی 2 جو قیدی تھے یا ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ ایک جیل میں صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں مولوی صاحب، ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں گا۔ چونکہ وہ زلیخا کی وجہ سے طویل واقعہ ہے، جب موقع آئے گا تو آپ سنیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ ہمارے اوپر کوئی الزام آئے، ہمیں اٹھا کر جیل خانے میں ڈال دو، وہی سکون رہے گا۔ تو بہرحال جب وہ تعبیر پوچھنے والے تعبیر لینے کے لیے گئے تو آپ نے ان کو وحدانیت کی تبلیغ کی۔ انبیاءوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات کو سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی پوجا کرو۔ تو وہیں اسی موقع سے آپ نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ کافرون، کہ بھائی دونوں باتیں اس میں فرما دی۔ مفتی شفیع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تقلید، نیک لوگوں کی تقلید جو ہے یہ تو واجب ہے، یہ تو ضروری ہے۔ بھائی ایک آدمی علم کا پہاڑ ہے، ایک آدمی کو حروف تہجی بھی یاد نہیں ہے، تو اب ایک آدمی جس کو الف با نہیں آتی ہے وہ ساری شریعت پر عمل کیسے کرے گا؟ وہ معلوم کہاں سے کرے گا؟ تو فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر، عالم سے معلوم کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی بات کو سنو، مان لو، بس ہو گیا، چل پڑے تم شریعت پر۔ اب تم اپنے آپ نے میاں مٹھو بننے لگو اور خود ہی تم مجتہد بننے لگو، جیسے آج کل کے نوجوان بن گئے، نیٹ پر بیٹھ کر مجتہد بن گئے۔ اور امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی، امام شافعی کی شان میں گستاخی۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو زلزلے آتے ہیں ان میں جو علامات بتائی گئی ہیں اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو پچھلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جو پچھلے آنے والی نسل ہے وہ ان پر تنقید کیا کرے گی، ان کو برا بھلا کہا کرے گی، اس لیے بھی زلزلہ آیا کرے گا۔ تو یہ زلزلے اسی لیے تو آ رہے ہیں، اور بہت سے وجوہات ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، جو گزر گئے نیک بندے امت کے، اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ نئی نسل ان کے اوپر خواہ مخواہ تنقید کرنے بیٹھ جائے گی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو تم انتظار میں رہو کہ اب سرخ آندھی چلنے والی ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے لڑائی کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیاری کر لے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر سکتا ہے کوئی؟ تو اس لیے نیک لوگوں کے بارے میں اپنی زبان پر تو بالکل لگام دے لو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے نیک بندے ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ہاں وہ تو بالکل اللہ کے نزدیک مقربین میں سے ہیں، ان کو تو رضا کا پروانہ مل چکا ہے۔ اور پھر امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک، احمد بن حنبل، ان کی شخصیات کہ ایک ایک دفتر تھے اپنے زمانے کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کیا خدمات ہے علم کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں علیہ الرحمہ کہ اب جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے اور فقہ کے اوپر کام کریں گے اور مسائل کے اوپر وہ لکھیں گے، کچھ بھی کریں گے، وہ سب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے خوشہ چی ہوں گے، انہی کے علم میں سے وہ استفادہ کریں گے۔ ایک جگہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کا ذکر کرو، جتنی بار ان کا نام لو اتنی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اتنی بڑی شخصیت، اللہ اکبر، کتابوں میں ان کو تابعی کہا گیا ہے، تابعین ہیں وہ۔ سن
150 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، سن 70 یا 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، اور جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے کوفہ یعنی عراق بغداد کے اندر، تو وہاں تو وہ تو صحابہ کا گڑھ پہلے ہی سے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافت کوفہ ہی بنا لیا تھا آخر میں آ کر کے۔ جب آپ کی حکومت آئی، آپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنے، تو اس وقت آپ نے دارالخلافت مدینے کو نہیں بنایا، بلکہ آپ نے دارالخلافت کوفے کو بنایا تھا۔ کوفہ علم سے بھرا ہوا تھا، جبھی تو تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا اس وقت اسلام کی کتابوں کا اتنا ذخیرہ تھا بغداد اور کوفے کے اندر کہ انہوں نے جو مسلمانوں کو کاٹا، کئی لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا، اور علماء کرام کو زیادہ ہی کاٹا۔ تو اس وقت ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوا کرتی تھی، پریس کا زمانہ تو اب شروع ہوا ہے، تو وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد اتنی ملتی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ انہوں نے اٹھا کر کے جو دریا کے اندر کتابوں کو پھینکا تھا، تو ان کتابوں کی وجہ سے دریا کے اوپر پل بن گیا تھا، اور کئی مہینے تک دریا کا پانی سیاہی سے مل کر کے وہ کالا ہو رہا تھا۔ اتنی کتابیں تھیں، اتنے ذخائر تھے علم کے بغداد کے اندر، کوفے کے اندر۔ ایسے وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ کتابوں میں کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے کہ آپ تابعین نہیں ہیں، آپ کی ملاقات صحابہ سے نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے۔ اس وقت 4 صحابہ کرام موجود تھے دنیا کے اندر، جن میں سے ایک مدینے کے اندر تھے، ایک مکے کے اندر تھے، ایک خود عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے اندر موجود تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 6-7 سال کی تھی، آپ کی والدہ نے ان سے ملاقات کرائی، ظاہر سی بات ہے۔ اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کے ضمن میں اسی قرآن کریم کے حاشیے میں آپ دیکھ لیجئے، سورہ جمعہ کے اندر حضرت مولانا شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی علیہ رحمہ جنہوں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے، یہ شیخ الہند جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو مالٹا کے جیل میں انگریزوں کے خلاف رہے اور انگریزوں کو کھدیڑنے اور بھگانے میں جو تحریک ریشمی رومال انہوں نے چھیڑا تھا، ان کے شاگرد جتنے دنیا میں پیدا ہوئے اپنی جگہ ایک دفتر تھے، اپنی جگہ ایک پہاڑ تھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا ہے، مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو کون نہیں جانتا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا، مولانا انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا، اور بڑے بڑے اکابرین جو اپنے ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے، علم کے پہاڑ تھے، تقویٰ کے پہاڑ تھے، جن کی شکل کو دیکھ کر کے لوگ ایمان قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایک سکھ کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کشمیر جا رہے تھے غالباً یا آ رہے تھے، اسٹیشن پر جب آپ اترے، کشمیری تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور پھر تقویٰ اللہ اکبر، علم اللہ اکبر، اتنا علم تھا کہ بس فرمایا کہ دارالعلوم کا کتب خانہ اس کو تم جلا دو۔ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ کو اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا، فرمایا کہ دارالعلوم کا اتنی کتابیں دارالعلوم کے اندر، یہ پورا کتب خانہ تم جلا دو۔ یہ انور شاہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہے انور کہ یہ کتابوں کو لکھ نہیں، ساری کتابوں کو لکھ بھی دے گا، اور جو کتابیں جہاں رکھی ہیں اس کو وہیں رکھے گا۔ اتنی ذہانت اللہ نے دی تھی۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، وہ بچپنے میں لال قلعے کے گیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، لال قلعے میں انٹری کرتے ہیں نا، انگریز کا زمانہ تھا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں 2 انگریز میں لڑائی ہو گئی، وہ انگلش بول رہے ہیں، حضرت کو انگلش کہاں آتی، وہ بچے ویسے بھی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ انگریز کی لڑائی دیکھ رہے، وہ بات میں بات بڑھتی چلی گئی، دس از اور پیسز کرتے رہے اپنے انگلش میں، وہ دس از پیسز میں لڑائی ہو گئی، دونوں میں ہاتھم پائی شروع ہو گئی، اب انہوں نے گھونسا مارا، انہوں نے گھونسا مارا، لڑائی ہو گئی، پولیس آئی، تو پولیس نے دونوں کو پکڑ لیا، بھائی کیوں لڑ رہا بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے مجھے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا، مجھے مارا اور یوں، بھائی گواہ لاؤ۔ تو کہنے لگے یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ مولوی صاحب کیا بتائیں گے بھائی؟ کہنے لگے بھائی میں ان کی زبان جانتا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں؟ کہا پھر؟ کہا ہاں لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں،
کہ پہلے انہوں نے کیا کہا، انگلش جانتے نہیں ہیں لیکن سنتے یاد ہو گیا، انہوں نے پہلے یہ کہا انگلش میں، پھر انہوں نے یہ کہا، یعنی دونوں کے مکالمے کو نقل کر دیا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ بچپنے کی بات ہے۔ اور آپ نے بعض مرتبہ خود بچوں میں درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بات میں تم کو بتا رہا ہوں اس وقت، یہ میں نے کوئی قریب 33-35 سال پہلے پڑھی تھی، کتابوں کے حاشیے تک بتا دیا کرتے تھے۔ وہ قادیانی کے زمانے میں انہوں نے جب عدالت میں پیشی ہوئی تو جہاں ہماری دلیل تھی قادیانی کے خلاف، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کے خلاف، ہمارے خلاف، ان کے خلاف جو دلیل تھی کتاب میں، انہوں نے اس کتاب کے اس لائن کو ہی اڑا دیا تھا۔ وہ کتاب مصر کی چھپی ہوئی تھی، حضرت نے کسی زمانے میں مصر کے سفر میں اس کتاب کو پڑھا تھا، وہاں کی چھپی ہوئی کتاب تھی، حدیث کی کتاب تھی یا تاریخ کی تھی۔ انہوں نے جج کے سامنے قادیانی نے یہ رکھا کہ بھائی ایسے ایسے کہتے ہیں، ہماری دلیل تو یہ ہے، ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ دلیل اسی کتاب کے نیچے تھی، لیکن انہوں نے وہ سطر ہی، لائن ہی اڑا دی تھی۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ موجود تھے وہاں، کہنے لگے نہیں جی یہ تو غلط ہے، ہماری دلیل تو کتاب میں موجود ہے۔ کہا دکھاؤ، دکھایا تو اس میں تھا ہی نہیں، وہ لائن نہیں تھی۔ کہنے لگے نہیں، انہوں نے اس میں کچھ ہیرا پھیری کی ہے، دوسری کتاب لاؤ، اس کتاب کو چھوڑو، دوسری کتاب لاؤ۔ جو اسی طرح کی دوسری کتابیں سے قرآن ہے، اس میں خدا نخواستہ کوئی غلط چھپائی ہو جائے تو حافظ قرآن دوسرا قرآن لے کر کے دیکھ لیتا ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے۔ ان کے دوسری کتاب لاؤ، جب دوسری کتاب لائی گئی بعین ہی جیسے حضرت نے فرمایا تھا اور عبارت پڑھ کے سنایا تھا، وہی عبارت وہاں موجود تھی۔ کہنے لگے لو جی کتاب میں پہلے سے موجود ہے، انہوں نے دغا کیا ہے، دھوکہ دیا ہے آپ کو اور ہم کو۔ تو جج پریشان اور حیران ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیسی ذہانت کا مالک ہے۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا پھر۔ تو اتنی بڑی بڑی شخصیات کے استاد مکرم ہیں جو انہوں نے یہ ترجمہ صاف شفاف انداز میں کیا ہے۔ یہ ترجمہ تو اصل میں شاہ رفیع دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، ان کا ترجمہ ہے یہ جو بین سطور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اردو چونکہ پرانی تھی تو اس کو کھول کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تو علامہ شبیر عثمانی علیہ الرحمٰن نے اس کا حاشیہ لکھا ہے، 2.5 سپارے حضرت نے حاشیہ لکھا تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شاگرد نے پورے قرآن کا حاشیہ انہی کے طرز پہ لکھا ہے، یعنی دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے۔ تو اسی قرآن کی سورہ جمعہ کی صفحے میں آپ دیکھیں گے حاشیے میں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ ان سے ملنے والے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو زمانے کے لوگ آنے والے ہوں گے، ان میں اشارہ کیا ہے کہ وہ آخرین منہم کون لوگ ہیں، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا نام حضرت نے درج کیا ہے، کہ اشارہ ان کی طرف ہے۔ اور حدیثوں میں بھی آپ کی پیشن گوئی ملتی ہے۔ تو بہرحال تابعی ہیں آپ، تو تابعی کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اس کے بعد تو پھر برائیاں ہی برائیاں پھیل جائیں گی، جھوٹ پھیل جائے گا۔ لیکن آپ نے جس زمانے کی تعریف فرمائی ہے، جس زمانے کو خیر القرون کہا ہے، بہترین زمانہ کہا ہے، وہ اپنے زمانے کو فرمایا ہے۔ بلکہ اس نقطے کے اندر ایک عجیب بات ایک بڑے عالم نے بتائی کہ اللہ کے نبی نے قرونی فرمایا، قرونی، تو کیا مطلب ہوا کہ یہ زمانہ کب تک رہے گا؟ فرمایا کہ حضرت علی تک کا یہ زمانہ ہے، حضرت علی تک کا زمانہ ہے، میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، پھر عمر فاروق کا زمانہ ہے، پھر عثمان غنی کا زمانہ ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ خیر اس عالم کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے زمانے کے بعد جو زمانہ ملا، پھر اس کے بعد جو زمانہ ملا، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہ زمانہ چلتا رہا، تبع تابعین تک یہ زمانہ رہا، جس کو اللہ کے نبی نے خیر القرون کہا ہے۔ کہ قرونی میں جو قاف ہے، را ہے، واو ہے، نون ہے، یا ہے، اس کو انہوں نے بتایا
کہ قاف سے مراد ابوبکر صدیق کا آخری لفظ قاف ہے، قرون میں آخری لفظ قاف ہے قرون، اور را میں عمر آخری لفظ حرف جو ہے وہ را ہے، عمر میں آخری حرف کیا ہے؟ را۔ اور قرونی عثمان کے آخری لفظ میں حرف میں کیا ہے؟ نون، اور علی کے آخری حرف میں کیا ہے؟ یا۔ قرونی، وہ یہاں تک یہ زمانہ چلے گا، لیکن وہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے اور علماء فرماتے ہیں، یہ تو ایک تنہا ایک انفرادی ایک فرد واحد کی بات میں نے آپ کو بتائی، نقطہ بتایا انہوں نے، لیکن عام طور سے جو بات امت کے نزدیک مشہور و معروف ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نبی کا زمانہ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعی اور تبع تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون ہے۔ اس زمانے میں تشریف لانے والے حضرات اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے اوپر اس زمانے کے لوگ تنقید کریں، نکیر کریں، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو پھر تم سرخ آندھی کے آنے کا انتظار کرنا اور مسلسل زلزلے کے آنے کا انتظار کرنا۔ یہ زلزلے آ رہے نہیں آ رہے، یہ ہم برائیاں جو اس قدر کر رہے ہیں تو کر ہی رہے ہیں، اوپر سے زبان درازی اتنی کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہم کہہ دیتے ہیں اللہ والوں کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو لگام دیں اور اللہ والوں کے اوپر تنقید نہ کریں۔ ان کا اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی چوک بھی ہوئی ہو تو وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، ہم سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ایک امت تھی، وہ گزر گئی، اب تو تم ہو، تم سے تمہارے بارے میں پوچھ ہوگی، ان کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو یہاں جو فرمایا کہ وہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو گے گرچہ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں، ان کے پاس عقل بھی نہ ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون۔ بھائی بات ایسی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی پیروی میں نہیں کرتا، لیکن فوراً آپ نے کیا فرمایا؟ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسماعیل واسحاق، کیا فرمایا کہ بھائی لیکن میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ ابراہیم کی، اسماعیل کی، یعقوب کی، اسحاق کی، میں ان کی پیروی کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو، کافروں کی پیروی نہیں کرتا میں، لیکن اپنے باپ کی پیروی کرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر منع ہوتی، ہر ایک کی پیروی منع ہوتی، نیک لوگوں کی بھی پیروی منع ہوتی، تو یوسف علیہ السلام خود قرآن کریم میں سورہ یوسف میں یہ آیت ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں اپنے باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی پیروی کرتا ہوں، کافروں کی پیروی نہیں کرتا ہوں، ان کو تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی پیروی واجب ہے، ضروری ہے۔ قرآن دوسری جگہ خود کہتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ یہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ جو لوگ کجروی کی وجہ سے ان کو داخل کر دیتے ہیں کہ دیکھو آیت میں اللہ کہتا ہے کہ باپ دادا کی پیروی مت کرو، تو یہ وہ باپ دادا ہیں، اگلی آیت نہیں پڑھتے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اتنا ہی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں اولو کان آباؤہم، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہو آگے بھی تو پڑھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا یعقلون، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقل نہیں تھی؟ اتنی عقل تھی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ بھی فیل تھے، ان کے زمانے میں بڑے بڑے فلاسفر فیل تھے۔ ایسی ایسی باتیں حدیث کے اندر، فقہ کے اندر ملتی ہیں۔ مفتی سعید صاحب مد ظلہ العالی دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرس، شیخ الحدیث، بڑے عالموں میں سے ہیں، فرمایا فقہ حنفی کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ یہ زمانے سے 100 سال آگے بھاگتی ہے۔ زمانہ یہاں چل رہا ہے نا، 100 سال، 1 صدی آگے کے مسائل بھی بیان کر دیتی ہے، ایسی فقہ حنفی ہے۔ فرمایا کہ لیکن اب جو زمانہ آ گیا، روزانہ ہر لمحے نئے نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اور جو 3 فقہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کی جو فقہ ہیں وہ تو دم توڑ گئی، ان میں مسائل نہیں ملتے جو آج کل کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ تدوین کیا ہے، جو مسائل مستنبط کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، ان مسائل کی روشنی میں زمانے کے ساتھ ساتھ آج بھی یہ فقہ چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے اس دور میں۔ باقی تینوں فقہ کے اندر بعض مسائل ملتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ایسے مسائل مستنبط کیے ہیں کہ ہزاروں سال لوگوں نے سینکڑوں سال تک انہی کے فقہ پر عمل کر کے حکومت چلائی ہے، اور بہترین حکومت چلی ہے۔ خود اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں، عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہندوستان میں اس وقت مسلمانی حکومت، اسلامی حکومت تھی، اس وقت کی حکومت میں جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ فقہ حنفی ہی کے اعتبار سے ہوتے تھے، اور دنیا میں جب تک یہ فتنہ نہیں کھڑا ہوا تھا اکثر و بیشتر ممالک میں فقہ حنفی کے اوپر ہی فیصلے ہوتے تھے۔ آج بھی ایک مسئلہ آیا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب یعنی منی کو عورت کے رحم میں پہنچا کر کے جو بچہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ آپ کو کسی بھی فقہ کی کتاب میں نہیں ملے گا کہ کرنا کیا ہے اس کے لیے۔ مولانا خالد سیف اللہ نے بہت کھنگالا ہے اس چیز کو، لیکن فرمایا کہ بس ایک مسئلہ مجھے اگر ملا اس کی مثال دینے کے لیے اور اس مسئلے کو سنبھالا دینے کے لیے، تو وہ مجھے فقہ حنفی ہی کی ایک کتاب میں ملا، جبکہ یہ ابھی کی، اس وقت اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بڑے مسائل ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب یعنی عورت کے رحم میں انجیکشن کے ذریعے سے مادہ منویہ کو پہنچا کر کے جو ولادت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کی جاتی ہے، اس کا نسب کیا ہوگا، وہ حرامی ہوگا، حلالی ہوگا، کیا ہوگا، طویل مسئلہ ہے۔ میں مسئلے میں نہ جاتے ہوئے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کی نظیر بھی کئی سینکڑوں سال بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا تو ہم خود پریشان تھے، اخبارات میں پڑھتے تھے، دماغ الجھ جاتا تھا۔ وہ کتاب میں دیکھ رہا تھا، خالد سیف اللہ صاحب مدد اللہ علیہ بڑے عالموں میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے جدید مسائل، جدید فقی مسائل، ان میں بڑی وضاحت سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی کتاب مفتی سعید صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ فقہ ایسی فقہ حنفی کہ 100 سال آگے کی طرف چلتی ہے، لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ روزانہ نت نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہ فقہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کہ ٹیسٹ ٹیوب یہ مسئلہ نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی کتاب میں دستیاب، نہ امام شافعی علیہ رحمۃ کی کتاب میں دستیاب، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دستیاب۔ ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سے دستیاب ہوتا ہے، اور وہ مسائل کچھ ایسے ہیں کہ جو مسائل اگر ہمیں معلومات نہ ہو تو ہم الجھ کر رہ جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم بڑوں کے اوپر تنقید نہ کریں، ہم جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں وہ ان کے آبا و اجداد نہیں ہیں، وہ تو عقل والے آبا و اجداد ہیں۔ عقل سے مراد یہاں مفتی شفیع علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اجتہاد جس کو کرنے کا ملکہ ہو، طاقت ہو، قوت ہو، جن کو حدیث اور قرآن کے علم پر پورا دسترس حاصل ہو، وہ یعقلون ہیں۔ جن کو اتنی عقل نہیں ہے تو وہ ان کی پیروی کریں گے، اور یہ پیروی واجب ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور علماء کرام کی اتفاقی فیصلے کی روشنی میں، کہ جو چاروں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں یہ بالکل اپنی جگہ بجا ہے۔ وہ ان کو اللہ نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، بلکہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو مان کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ باتیں حدیث اور قرآن ہی کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بڑوں پر تنقید کرنے سے بیجا تنقید کیا بجا تنقید بھی کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، کرنے سے ہمیں گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشق کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم رحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ جو الف سے یہاں تک پڑھا ہے وہ تلفظ کا ادائیگی دھیان رکھیں۔ الرحمن الرحیم،
رحیم، حلق سے ہا نکلتی، رحیم، مالک یوم الدین۔ اور آج کا سبق ایاک نعبد، ایا نہیں پڑھیں گے، ایا تشدید میں جمع ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے پکڑ ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وصحبه أجمعين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، جو باتیں آپ نے اپنی کتاب مبین میں فرمائی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، کجروی سے ہماری حفاظت فرما، غلط سوچ سے ہماری حفاظت فرما، اپنے بڑوں پر تنقید سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، صحیح سمت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلامی صحیح سوچ نصیب فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما، اسلامی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، میرے مولا کو قبر کی عذاب سے محفوظ فرما، میرے مولا محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت کا داخلہ آسان فرما، جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے چھوٹے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، روزانہ حادثات ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال بھائی جہاں بھی ہیں دنیا کے جس خطے میں ہیں جس حال میں بھی ہیں کلمہ گو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ سارے مسلمان آپس میں انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہیں۔ اے اللہ ہم بھائی ہونے کے ناطے وہاں تک اگر ہمارے پاس پہنچنے کے وسائل نہیں ہیں، جہاں جہاں زلزلے آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، ان کے غم کا مداوع فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ان پریشانیوں کو دور فرما، جن کے خاندان ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، جن کے بچے بوڑھے ماں باپ نکل گئے ہیں آگے سے، بچے چلے گئے، ماں باپ چلے گئے، اعز و اقربا چلے گئے، اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور صحیح ہدایت اور صحیح اعمال کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے آپ کو اے اللہ اپنی ذات کو راضی کرنے والے اعمال سے ہمیں لگ جانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے پریشان حال بھائیوں اور بیماروں کو شفا نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔